فرسٹ ایئر ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ٹاپک پڑھا تھا سائیکولوجیکل فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن، تعلیم کی نفسیاتی بنیادیں، اس میں ہم نے سائیکالوجی کا انٹروڈکشن پڑھ لیا تھا، اور اب ہم نے سیکنڈ جو ہے وہ پڑھنا ہے کہ کس طرح سے سائیکالوجی جو ہے وہ جب ایجوکیشن میں رول پلے کرتی ہے تو وہ کس طرح سے تعلیمی نفسیات کہلاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے ایجوکیشنل سائیکالوجی، تعلیمی نفسیات۔ The application of general psychology in the field of education is called educational psychology۔ عمومی نفسیات جسے آپ نے پڑھا کہ وہ اسٹڈی آف سول ہے، اسٹڈی آف مائنڈ ہے، اسٹڈی آف کانشیسنیس ہے، اسٹڈی آف بیہیویئر ہے، اور سب سے لیٹسٹ ڈیفینیشن جس پہ ہم نے ایگری کیا وہ اسٹڈی آف بیہیویئر۔ تو جنرل سائیکالوجی ہے جو جب اسے ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی میں استعمال کرتے ہیں، اس کی فیلڈز میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تعلیم کی فیلڈز میں، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تعلیمی نفسیات۔ یعنی جب عمومی نفسیات کو آپ تعلیم کے عناصر جو ہیں وہ سارے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، جس میں آپ کا نصاب ہے، مقاصد ہے، اسی طرح سے اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، تعلم ہے، تعلیمی طریقے ہیں، تدریسی طریقے بھی جنہیں کہا جاتا ہے، اور جائزہ ہے، معاشرہ ہے، یہ سارے آپ کے تعلیم کے عناصر جو آپ نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھے ہوئے ہیں۔ تو جب عمومی نفسیات جو ہے ان تمام عناصر میں اپنا رول پلے کرتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے اس کی کیا کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے پوائنٹ انٹر کر دی ہیں۔ تعلیمی نفسیات جو ہے وہ تعلیمی عمل میں بچوں کے تعلیمی مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ اب تعلیمی مسائل کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ان کے سبجیکٹ سلیکشن کے مسائل ہیں، ان کے ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے ان کے کچھ ایموشنل مسائل ہو سکتے ہیں جو ان کے تعلیمی عمل پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کی اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھنے کے مسائل ہیں، اسی طرح سے وہ اپنے اگر ایک گروپ سرکل میں رہ رہے ہیں تو اس گروپ کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، پھر اسی طرح سے ان کے ایجوکیشن کیریئر کے مسائل ہیں۔ تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ حل کرنے میں ہمیں کون مدد دیتی ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ تو یہاں پہ یہ آپ کی تعلیمی نفسیات کی ایک تعریف بن گئی ہے کہ تعلیمی نفسیات جو ہے یہ بچوں کے تعلیمی مسائل کو حل کرنے میں ٹیچر کی بھی مدد کرتی ہے اور اسٹوڈنٹ کی بھی مدد کرتی ہے۔ سیکنڈ ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن۔ تعلیمی نفسیات جو ہے یہ ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر جو ہے ان دونوں کو ڈسٹنس میں نہیں رکھتے، بلکہ ان کا بیسٹ انٹریکشن ہے تاکہ وہ ٹیچر جو ہے وہ اپنے بچوں کی بہترین انداز میں گائیڈنس کر سکے، ان کی کاؤنسلنگ کر سکے، اور ان کے تمام قسم کے تعلیمی مسائل جو ہے وہ انہیں حل کرنے کے قابل ہو سکے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کلاس روم کے اندر ٹیچر جو ہے وہ اپنے سب اسٹوڈنٹس کو فوکس نہیں کر رہا ہوتا، اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ جسٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک ٹاپک ٹیچ کرنا ہے، اس کے بعد میرا اسٹوڈنٹ جو ہے ان سے اور کوئی یعنی ان کا میرے اوپر کوئی اور اس طرح کا فوکس نہیں ہے۔ تو یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اسٹوڈنٹ کی جتنی بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جتنے بھی ان کے ڈومینز ہیں، چاہے وہ ذہنی ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہیں، چاہے وہ معاشی ہیں، چاہے وہ مذہبی ہیں، روحانی ہیں، جذباتی ہیں، ان سب کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ٹیچر کا رول جو ہے وہ ایک لمیٹڈ رول نہیں ہے۔ A teacher has to perform a very vast role and its scope is very vast، اور اسے ایک اسٹوڈنٹ کی اوور آل ڈیولپمنٹ جو ہے اسے فوکس کرنا ہوتا ہے۔ اب جب ہم اوور آل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بچے کو ایک ٹاپک پڑھا دیا اور ایک ٹیچر کی ڈیوٹی جو ہے وہ وہاں پہ ختم ہو گئی، بلکہ اوور آل ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ آپ نے ایک بچے کو صرف ذہنی نشو و نما اس کی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اس کی اوور آل پرسنالٹی جو ہے اسے گروم کرنا ہے۔ تو تھرڈ ہے کہ تعلیمی نفسیات جو ہے یہ کس طرح بچوں کو تعلیمی ماحول میں مطابقت کے قابل بناتی ہے، کس طرح سے ان کی اچھی ایڈجسٹمنٹ کرواتی ہے۔ ایک بچہ جب اپنے گھر کے فطری ماحول سے تعلیمی ماحول میں آ کے قدم رکھتا ہے تو اسے بہت طرح کے مسائل سے واسطہ پڑتا ہے، تو تعلیمی نفسیات جو ہے وہ ایک بیسٹ وے میں بچوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے اس ایجوکیشنل انوائرمنٹ سے مطابقت اختیار کر سکے۔ نیکسٹ ہے کہ بچوں کی نفسیاتی ضروریات کا خیال۔ تعلیمی نفسیات جو ہے وہ بچوں کی نفسیاتی ضروریات کو بہت اچھے طریقے سے پورا کرتی ہے۔ ایک بچہ جو ہے اس کی کیا ذہنی ضروریات ہیں، ایک بچہ جو ہے اس کی دلچسپی کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کے انفرادی اختلافات کیا ہیں، کس طرح سے ایک بچہ ذہنی، جسمانی، معاشرتی لحاظ سے دوسرے بچوں سے مختلف ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم اپنے نصاب کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے ٹیچر کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے سبجیکٹ کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہر بچہ جو ہے وہ انفرادی طور پہ، اور پھر سائیکالوجی اسی طرح سے بچوں کی نفسیاتی ضروریات جو ہے انہیں مد نظر رکھتی ہے۔
اس کے بعد ہے کمرہ جماعت کے مسائل اور حل۔ کمرہ جماعت جو ہے ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ایک کلاس روم کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، وہاں تو ہر بچہ ایک ڈسپلن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ کلاسز لے رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک کمرہ جماعت جو ہے اگر ایک کلاس روم اس میں 40 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹ مینس کہ 40 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 40 پرابلمس کے ساتھ ہیں، اور تعلیمی نفسیات جو ہے وہ ایک بیسٹ طریقے سے بچوں کے اور کلاس رومز کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے تعلم کے بہترین طریقے۔ تعلیمی نفسیات جو ہے یہ بیسٹ کائنڈز اور بیسٹ ٹائپس آف لرننگ جو ہے کہ کس طرح سے لرننگ بہت اچھی ہو سکتی ہے، لرننگ کے لیے ہمیں کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ جب یہ ٹاپک آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ تعلم کے بہت سے طریقے ہیں، اور یہ سارے طریقے جو ہے یہ تعلیمی نفسیات نے ہی متعارف کرائے ہیں۔ تو آپ کا آج کا جو یہ ٹاپک ہے کہ تعلیمی نفسیات کیا ہے، تعلیمی نفسیات جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، یا آپ اس کی یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کی مختلف ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں، تو یہ ٹاپک ہمارا یہاں پہ اینڈ ہوا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہم نے جو سٹارٹ کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے کہ تعلیمی نفسیات کا تعلیم میں کیا کردار ہے۔